الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ احزاب کا اخیر رکوع ہے اور اس کی چند آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا مرض بیان کیا گیا تھا۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی مخالفت اور ان کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، کیونکہ رسول کی مخالفت، رسول کی بات کو نہ ماننا، یہ رسول کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہ اے لوگو ایمان والو، جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا۔ پہلے ہی اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے جو موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ اس طرح کی کوئی بھی تکلیف رسول کو تم اپنے مت پہنچانا، جان بوجھ کر یا انجانے میں۔ حضرات صحابہ اکرام نے تو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، جان بوجھ کر جو تکلیفیں پہنچائیں وہ سب کے سب منافقین کی طرف سے تھیں۔ صحابی سے تو جان بوجھ کر نبی کو تکلیف پہنچانے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے یہودیوں نے کیا تکلیفیں پہنچائیں، اس آیت کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے نقل فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرم کرنے والے تھے، اپنے بدن کو چھپانے والے تھے۔ آپ ایسی جگہ غسل کرتے کہ کوئی آپ کے بدن کو نہ دیکھ لے، چھپ کر غسل کرتے تھے۔ ان کی قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا کہ مرد سب کے سامنے ننگے ہو کر نہایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کر نہایا کرتے تھے، بدن کو چھپاتے تھے شرم کی وجہ سے۔ تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات مشہور کر دی کہ العیاذ باللہ حضرت موسیٰ کے بدن کے اندر کوئی عیب ہے، کہ ان کے بدن میں
برس کی بیماری ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصیتین بڑے بڑے ہیں، وہ اس وجہ سے سب کے سامنے نہیں نہاتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے اور پردے میں آپ غسل کر رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عیب کے بارے میں، جس کے بارے میں بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، اللہ نے چاہا کہ آپ کی برات کا اظہار فرما دیں کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ پتھر کو حکم ہوا کہ تو چل پڑ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر چل دیا اور لڑھکتا ہوا ایسی محفل میں جا کر رک گیا کہ جہاں بنی اسرائیل اکٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ اس پتھر کے پیچھے اپنے کپڑے لینے کے لیے دوڑے تو لوگوں نے جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بے عیب ہے۔ جس طرح کی بات ان کے قوم کے لوگ کر رہے تھے اس طرح کچھ نہیں ہے، تو ان کے دل کو تکلیف پہنچی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی زبان سے اس طرح کا کوئی جملہ نہ نکالنا جس طرح کے جملے یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے متعلق بیان کیے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تقسیم آپ انصاف کے متعلق یا اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہے، تو آیت میں حکم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ وہ رسول کی تکلیف کا سبب بنے۔ اگر رسول کی تکلیف کا سبب تمہارا کوئی عمل بنے گا تو یاد رکھو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ دوسری آیت میں اللہ نے آج ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہا جاتا ہے مکمل شریعت پر قابو پانا، مکمل شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، تمام اوامر پر عمل، تمام منہیات یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا۔ یہ کام بڑے باہمت لوگوں کا ہے، ہر کسی کو تقوی حاصل ہو جائے ذرا مشکل کام ہے، آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ زندگی میں تقوی آسانی سے آ جائے، تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ تم زبان کو لگام دو، زبان کو سچائی کے لیے استعمال کرو۔ اللہ نے جہاں بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا سا عمل بتا دیا کہ جس کی وجہ سے تقوی آدمی کو آسانی سے حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ یہ ڈر کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اگرچہ تقوی ایک مشکل چیز ہے، لیکن سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے تقوی حاصل کرو۔ یہ حاصل کیسے ہوگا؟ کہ یہ دیکھو تم اپنے بڑھاپے کے لیے یا اپنے آخرت کے لیے کیا نیکیاں جمع کر رہے ہو۔ بہرحال قرآن میں اللہ نے جہاں بھی یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور ذکر فرمایا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل دکھنے میں لگتا ہے لیکن اعمال کی جان ہوا کرتا ہے اور تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تقوی حاصل کرو اور وہ آسانی سے ایسے حاصل ہو جائے گا کہ تم ہمیشہ سچی بات زبان سے نکالو۔ اگر تم یہ اس صفت کو اپنا لوگے تو یہ اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا
کہ تمہیں دو خوبیاں ملیں گی۔ پہلی خوبی یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے ہر کام بناتے چلے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں آدمی قدم اٹھاتا ہے، تجارت کرتا ہے، کہیں دھوکہ ملتا ہے، کہیں نقصانات ہاتھ لگتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر سچائی کو اپناؤ گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے ہر کام کو بنا دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو لوگ زبان اور اپنی بات میں سچائی میں قائم رہتے ہیں تو اللہ آخرت تو بنائے گا ہی، ساتھ میں دنیا بھی سدھر جائے گی۔ لہذا اعمال کے اندر وزن آدمی کو اپنی زبان پر کنٹرول کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ دو مضمون آج کی ان چند آیتوں میں بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ رسول کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچانا، جس طرح یہودیوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تقوی حاصل کرو، اور تقوی ہوگا بات کی سچائی حاصل کرنے کے ساتھ، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کے اندر اللہ کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ مضمون اللہ نے سورہ احزاب کی ان چند آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اللہ نے ان کو بے عیب دکھلا دیا ان کے کہنے سے، جن کو جو باتیں وہ لوگ یعنی یہودی کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے متعلق، اللہ نے ان کو بے عیب یعنی حضرت موسیٰ کو بے عیب کر کے ان لوگوں کے سامنے دکھلا دیا۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑے آبرو والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دعائیں مستجاب الدعوات تھے حضرت موسیٰ، جو دعائیں وہ کیا کرتے تھے اللہ ان کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دعا کی کہ اے اللہ حضرت ہارون کو نبی بنا دیں، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ یہاں یہ صفت ذکر کی اللہ نے حضرت موسیٰ کی کہ وہ بڑے عزت دار تھے اللہ کے نزدیک۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر بات میں اللہ سے ڈرو، اور بالخصوص بات کرنے میں تو بہت زیادہ اس بات کی رعایت رکھو کہ جب بات کرنا ہو تو سچی بات کہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا سچائی کی برکت کی وجہ سے۔ اور یہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔